السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے PUC فرسٹ ایئر کی عربک کلاس میں۔ آج ہم لوگ ایک نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے عمر بن خطاب، الخلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کو پانچواں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی حسن خلافت کو دیکھ کر مورخین نے ان کو پانچواں خلیفہ قرار دیا ہے۔ دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز ولد عمر بن عبدالعزیز، اسکرین پر آپ کے ٹیکسٹ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولد عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے سن 61 ہجری میں۔ وَأُمُّهُ ام عاصم بن عمر بن خطاب، ان کی امی ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب، تو ان کی امی کا نام ام عاصم تھا۔ یہ کون تھی؟ عاصم، عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے، ان کی بیٹی تھی۔ جمع القرآن وهو صغیر، بچپن ہی میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، پڑھنا سیکھا۔ وَبَعَثَهُ أَبُوهُ إِلَى الْمَدِينَةِ يَتَأَدَّبُ بِهَا، ان کے والد نے ان کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہاں کچھ ادب سیکھیں، ڈسپلین سیکھیں، حسن اخلاق سیکھیں۔ وَكَانَ يَأْتِي عبداللہ بن عمر كَثِيرًا، یہ عمر بن عبدالعزیز چھوٹے تھے، وہ عبداللہ بن عمر کے پاس بہت آیا جایا کرتے تھے، بہت زیادہ جاتے تھے، آتے تھے۔ کان لمکان امہ منہ، کیونکہ ان کی امی کا مکان وہاں پر تھا۔ کان لمکان امہ منہ، کیونکہ وہاں پر ان کی امی کا گھر تھا۔ ثم یرجع الی امہ، پھر وہ اپنی امی کے پاس لوٹتے۔ فیقول، وہ کہتے، یا اماں، اے امی، انا احب ان اکون مثل خالی، انا احب ان اکون مثل خالی، میں چاہتا ہوں کہ میں میرے ماموں کے جیسا بنوں۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز یہ کہتے تھے کہ میں عبداللہ بن عمر کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر سے انہیں خاصا لگاؤ تھا اور بہت زیادہ ان کو پسند کرتے تھے، ویسا ہی لباس پہنتے تھے، ویسے ہی رہتے تھے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے۔ تو بچپن میں کوئی شخص، ہر بچہ کسی شخص کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، اپنا ہیرو سمجھتا ہے اور اسی کو وہ فالو کرتا ہے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز عبداللہ بن عمر کو فالو کرتے تھے اور ان کے جیسا بننا چاہتے تھے۔ وکان عمر بن عبدالعزیز فی شبابہ متنعما، عمر بن عبدالعزیز اپنی جوانی میں متنعما، بہت عیش و عشرت میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی جوانی میں بہت عیش و عشرت میں رہتے تھے، بہت ناز و نعم میں وہ پلے بڑے، کیونکہ ان کے والد بھی کمانڈر، گورنر اور ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یکثر من الطیب حتی توجد رائحتہ فی المکان الذی یمر بہ، وہ خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی خوشبو اس جگہ موجود رہتی جہاں سے ان کا گزر ہوتا۔ حتی توجد رائحتہ فی المکان الذی یمر بہ، جہاں سے وہ گزرتے تھے وہاں ان کی خوشبو پائی جاتی۔ ولم یزل ھذا التنعم، یہ ناز، یہ نعمت، یہ ٹھاٹ باٹ نہیں ختم ہوئی، حتی ولی الخلافہ، یہاں تک کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد ہی انہوں نے یہ سارے چیزیں
یہ عیش و آرام چھوڑ دیا، فزہد فی الدنیا، تو دنیا میں وہ زاہد بن گئے، ورفضھا، اور اس کو ٹھوکر مار دی. یعنی عمر بن عبدالعزیز جب تک خلیفہ نہیں تھے اس وقت تک ان کی زندگی عیش و عشرت میں اور ناز و نعمت میں ہوا کرتی تھی. جیسے ہی ان کو خلیفہ بنایا گیا، جیسے ہی خلافت انہوں نے سنبھالی، اس کے بعد سے وہ زاہد بن گئے اور تمام عیش و آرام کو، عیش و عشرت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. یہ پہلا پیرا تھا. اب دوسرا پیرا دیکھیے. وَكَانَ فِي شَبَابِهِ وَوِلَایَتِهِ لِلْمَدِینَةِ كَثِيرُ التَّعْظِیمِ لِلْعُلَمَاء. جب وہ مدینے کے گورنر تھے اپنی جوانی میں ان کو مدینے کا گورنر بنایا گیا تھا. جب وہ مدینے کے گورنر تھے تو اپنی جوانی ہی میں وہ علماء کی بے حد تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے. شدید الاعظام لمسجد الرسول، مسجد نبوی کی بے حد عزت کرتے تھے، بے حد احترام کرتے تھے. خاشعا متدینا، خشوع و خضوع والے، متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. متدینا، اور دیندار تھے، دینی مزاج کے حامل تھے. وعہد سلیمان بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک نے ان کو سونپا. عہد، سونپا، دینا. عہد سلیمان بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک نے ان کو سونپی بالخلافتی، خلافت. یہ خلافت سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز کو عطا کی. وعمر لا یعلم، اور عمر بن عبدالعزیز کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خلافت مجھے مل سکتی ہے یا مجھے ملنے والی ہے. اس کا بالکل انہیں علم نہیں تھا. فلما علم فزع وقال، جب انہیں معلوم ہوا، جب انہیں علم ہوا. فلما علم، پس جب ان کو یہ چیز معلوم ہوئی، پس جب ان کو یہ علم ہوا. فزع، گھبرا گئے. فزع، گھبرا جانا، ڈر جانا. وقال، اور کہا. واللہ، اللہ کی قسم. واللہ، اللہ کی قسم. ان هذا الامر ما سألت اللہ قط، بے شک یہ کام، یہ معاملہ، یہ جاب، یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی، ما سألت اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی. قط، کبھی. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ذمہ داری کبھی نہیں مانگی. ما سألت اللہ، میں نے کبھی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے یہ ذمہ داری. کیا کہا انہوں نے؟ واللہ ان هذا الامر ما سألت اللہ قط، میں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی قسم، پہلے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم. واللہ کا معنی اللہ کی قسم. اللہ کی قسم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کام، یہ ذمہ داری نہیں مانگی کبھی. وقدم الیہ صاحب المراکب، جب سواری والے نے، یعنی خلیفہ کی ایک سواری ہوتی تھی، اسے مرکب الخلیفہ کہا جاتا تھا، اور اس کو چلانے والا ایک شخص ہوتا تھا. وہ چلانے والا، خلیفہ کی سواری چلانے والا، ہانکنے والا، جب خلیفہ کی سواری ان کے سامنے لایا، دیکھیے کیا کیا. وقدم الیہ صاحب المراکب مرکبۃ الخلیفہ، جب خلیفہ کی سواری
ہانکنے والے شخص نے جب خلیفہ کی سواری ان کے سامنے کی فابا، تو انہوں نے انکار کر دیا. ابا کے معنی انکار کر دینا، تو انہوں نے انکار کر دیا. وقال، اور کہا ائتونی ببغلتی، ائتونی ببغلتی، میرے پاس میرا خچر لاؤ. یعنی میں جس خچر پر بیٹھ کر جایا کرتا تھا اور اپنے گھر کے کام کاج کرتا تھا، وہ خچر مجھے چاہیے. یہ خلیفہ کی سواری میں نہیں لوں گا. ورد المراکب، اور سواریاں لوٹا دی، واپس کر دی. رد کے معنی واپس کرنا، نہیں لینا. والسرادقات والفرش والادہان، ٹینٹس اور قالین اور رنگ برنگی چیزیں اور خلیفہ کے خاص کپڑے، والثياب الخاصہ بالخلیفہ، یہ ساری چیزیں انہوں نے لوٹا دیں. کہاں لوٹا دیں؟ الی بیت مال المسلمین، مسلمانوں کے گھر، یعنی بیت المال کو. بیت المال کو انہوں نے یہ ساری چیزیں لوٹا دی. یعنی خیمے اور رنگ برنگی پینٹڈ چیزیں اور خلیفہ کی سواری اور قیمتی جو بھی بادشاہ کا سامان ہوا کرتا تھا، جو بادشاہ پہنتے تھے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بیت المال کو واپس کر دی. دیکھیے تیسرا پیرا. وقد حمل عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ الناس علی الشریعۃ، عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو انکریج کیا، ان کو ابھارا، علی الشریعۃ، شریعت پر. شریعت پر عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو ابھارا. ورد المظالم واحی الکتاب والسنہ، انہوں نے ظلم کو ختم کیا، ظلم کو بند کیا. ورد المظالم، ظلم کو بند کیا. واحی الکتاب والسنہ، اور کتاب و سنت کو انہوں نے زندہ کیا. احیا کے معنی زندہ کرنا. وسار بالعدل ورفض الدنیا، انصاف کو لے کر چلنے لگے، انصاف کے ساتھ چلنے لگے. ورفض الدنیا، اور دنیا کو انہوں نے دھتکار دیا، ٹھوکر مار دی. وزہد فیہا، اور اس میں زاہد بن گئے. زاہد کہتے ہیں جسے دنیا سے کم لگاؤ ہو، تو وہ زاہد بن گئے اور دنیا کو انہوں نے رفض کر دیا، ٹھوکر مار دی. وَنَهَا عَنِ الْقِيَامِ لَهُ، اور اس میں قیام کرنے سے منع کیا، مطلب اس میں ٹھہرے رہنے سے، اس کو اور زیادہ مضبوط بنانے سے اور مال و دولت جمع کرنے سے لوگوں کو اور خود کو بھی انہوں نے منع کیا. وَإِبْتَدَى بِالسَّلَامِ، اور سلام کی ابتدا کی. ابتداء یبتدی کے معنی آتے ہیں جاری کرنا، شروع کرنا. انہوں نے سلام کی ابتدا کی. وَتَرَكَ أَلْوَانَ الطُّعَامِ، اور قسم قسم کے کھانے انہوں نے ترک کر دیے. الوان، لون رنگ کو کہتے ہیں، الوان جمع ہے اس کی، بہت سارے رنگ، یعنی رنگ برنگے کھانے مختلف قسم کے. الوان الطعام کا معنی ہوا ہے الگ الگ قسم کے کھانے. الگ الگ قسم کے کھانے انہوں نے ترک چھوڑ دیے. وَتَرَكَ أَن يُخْدِمَ، اور یہ بھی چھوڑ دیا کہ کوئی ان کی خدمت کرے، لوگوں سے خدمت لینا بھی انہوں نے چھوڑ دیا. وَكَانَ عِنْدَهُ قَوْمٌ، اب یہاں سے ایک واقعہ بتا رہے ہیں سبق لکھنے والے آتھر. کان عندہ قوم، ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ذات لیلۃ، ایک رات.
فقام الی السراج، عمر بن عبدالعزیز چراغ کے پاس گئے، فاصلحہ، اس کو ریپیئر کیا، اس کو درست کیا، فقیل لہ، ان سے کہا گیا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، نکفی کا، ہم کافی ہیں آپ کے لیے، ہم کافی تھے، ہم یہ کام کر سکتے تھے۔ قال، عمر بن عبدالعزیز نے کہا، وما ضرنی، مجھے کیا ہوا، وما ضرنی، مجھے کیا نقصان ہوا، مجھے کیا نقصان پہنچا، قمت، میں اٹھا، وانا عمر بن عبدالعزیز، میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، ورجعت، میں وہ ریپیئر کر کے جب واپس آیا، وانا عمر بن عبدالعزیز، میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ کان عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لا يستعمل شيئا لنفسه من بیت مال المسلمین، عمر بن عبدالعزیز لا يستعمل، استعمال نہیں کرتے تھے کوئی بھی چیز اپنے لیے مسلمانوں کے مال کے گھر سے، یعنی بیت المال کی کوئی بھی چیز خود اپنے لیے وہ یوز نہیں کرتے تھے، وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ وَيَهْتَمُّ بِهِ كَثِيرًا، اور اس کا وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حَتَّى كَانَ يَكْتُبُ عَلَى الشَّمْعِ، یہاں تک کہ وہ شمع پر یعنی موم پر، موم بتی جلوا کر لکھتے تھے، اذا كان فی حوائج العامہ، اگر عام لوگوں کی ضرورت ہوتی، جب وہ لوگوں کا، رعایا کا، آفس کا کام کر رہے ہوتے تو وہ شمع پر لکھتے۔ وَإِذَا صَارَ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ دَعَا بِسِرَاجِهِ، جب انہیں اپنا کام کرنا ہوتا، خود کا کام کرنا ہوتا یا خود پرسنل کچھ لکھنا ہوتا، رات میں وہ اپنی چراغ منگواتے اور اپنی چراغ میں وہ لکھا کرتے تھے، شمع کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس پیرا میں، اس چھوٹے سے پیرے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے طور طریقے بتائے گئے ہیں، اور ایک واقعہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے پاس موجود تھے، رات تھی اور وہ جو چراغ ہے وہ پھڑپڑا رہی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز خود اپنی جگہ سے اٹھے، خلیفہ ہیں وقت کے، گئے، جا کر اسے ریپیئر کیا اور تھوڑا برابر کر کے پھر اپنے پاس اپنی جگہ آ کر بیٹھے۔ کچھ لوگ جو موجود تھے وہاں، انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم آپ کے لیے کافی تھے، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم اس کو برابر کرتے یا ہم اس کو درست کرتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، دیکھو، جب میں اٹھا اور اٹھ کر اس کو ریپیئر کیا تو میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، جب واپس آیا اسے ریپیئر کر کے تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، میری پرسنالٹی میں اور میری حیت و شکل و صورت میں، میرے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں آیا، تو یہ کام مجھے کرنے سے میرا کیا بگڑا؟ تو اپنا کام وہ خود کرتے تھے، جب لوگوں کی ضرورت کا کام ہوتا، عام رعایا کا کام ہوتا تو وہ شمع پر لکھتے تھے، اور جب خود کا کام ہوتا تو وہ اپنی چراغ پر لکھا کرتے تھے، اپنی چراغ منگاتے، اس چراغ کی روشنی میں وہ لکھا کرتے تھے۔ دیکھیے آخری پیرا ہے، وَلَمْ يَحْدُثْ عُمَرْ مُنْذَ وَلِيَ دَابَّةً وَلَا امْرَأَةً وَلَا جَارِيَةً حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ، ان کے زمانے میں جب سے وہ خلیفہ بنے، لم یحدث، کوئی حادثہ نہیں ہوا، no incident happened in his period. وَلَمْ يَحْدُثْ عُمَرْ مُنْذُ وَلِيَ دَابَّةً وَلَا امْرَأَةً، اور کوئی حادثہ نہیں ہوا جب سے وہ ولی بنے، جب سے وہ خلیفہ بنے، دابتن، نہ کسی چوپائے کے ساتھ، ولا امرأتن، اور نہ کسی عورت کے ساتھ، ولا جاریتن، اور نہ کسی نوکرانی کے ساتھ، جاریہ کے ساتھ، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے، یعنی ان کے انتقال کے وقت تک، یعنی ان کے انتقال تک کسی بھی طریقے کا کوئی انسیڈنٹ، کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا، نہ کسی جانور کے ساتھ، نہ کسی انسان کے ساتھ،
نہ کسی غلام کے ساتھ، نہ کسی عورت کے ساتھ، نہ کسی نوکر یا نوکرانی کے ساتھ. تو اتنا امن و امان کا زمانہ ان کا تھا، اسی لیے ان کو الخلیفۃ الخامس کہا جاتا ہے، یعنی پانچویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. لم یرا ضاحکا منذ ولی الخلافہ حتی لحق اللہ، ان کو نہیں دیکھا گیا، ضاحکن کہتے ہیں ہنستے ہوئے، ان کو نہیں دیکھا گیا ہنستے ہوئے جب سے وہ خلیفہ بنے. منز کہتے ہیں سے، منز ولی الخلافہ، جب سے ان کو خلافت کا عہدہ دیا گیا اس کے بعد سے ان کو لوگوں نے ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. حتی لحق اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. لقی اللہ، اللہ سے جا ملے. وقد اغنا عمر بن عبدالعزیز الناس، عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو رچ کر دیا تھا، مالدار کر دیا تھا، بے نیاز کر دیا تھا. حتی لا یوجد فقیر فی بلاد المسلمین، یہاں تک کہ مسلم کنٹریز میں کوئی ایک غریب انسان نہیں پایا جاتا. مطلب جو بھی تھے سب مالدار تھے، سب زکوٰۃ دینے والے تھے، صدقہ دینے والے تھے، لیکن کوئی غریب اور فقیر نہیں تھا. وَلَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور نہیں پایا گیا کوئی جو صدقہ لے، یعنی ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو صدقے کو، خیرات کو لے. یعنی سب مالدار ہیں، غریب ہوگا تبھی تو کوئی صدقہ لے گا، غریب ہی نہیں ہے تو صدقہ کون لے گا؟ سب صدقہ دینے والے تھے. وقد استعاد عمر بن عبدالعزیز عہد الخلیفہ الثانی، عمر بن عبدالعزیز نے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کا زمانہ واپس لوٹایا. مطلب عمر بن خطاب کا جیسا زمانہ تھا ویسا پیریڈ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں. دو الگ ہیں، عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں، عمر بن عبدالعزیز یہ بنو امیہ کے ہیں اور بہت بعد میں آئے. اس کے بعد بہت سارے خلیفہ بنے لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. اور یہ عمر بن عبدالعزیز کو مؤرخین پانچواں خلیفہ بتاتے ہیں. تو ایسا لگ رہا تھا کہ عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہے. وَكَانَ لَا يُؤَخِّرُ عَمَلَ الْيَوْمِ إِلَى الْغَدِ، وہ آج کا کام کل پر نہیں ٹالتے تھے. امپورٹنٹ سینٹنس ہے، RC میں پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں اس سینٹنس کو پوچھا جا سکتا ہے. دو سینٹنس میں نے بتائے، ایک انا احب ان اکون مثل خالی، میں چاہتا ہوں کہ میں میرے ماموں کے جیسا بنوں، یہ ایک سینٹنس. اور یہ ایک سینٹنس وَكَانَ لَا يُؤَخِّرُ عَمَلَ الْيَوْمِ إِلَى الْغَدِ، یہ دونوں سینٹنس ریفرنس میں پوچھے جا سکتے ہیں. وہ آج کا کام کل پر نہیں ٹالتے تھے. کون نہیں ٹالتے تھے؟ عمر بن عبدالعزیز. اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُول، اور کہتے تھے قَدْ ثَقُلَ عَمَلَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، قَدْ ثَقُلَ یقیناً وزنی ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، عمل یومن ایک دن کا کام. جب ایک دن کا کام زیادہ ہو گیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَ عَمَلَ يَوْمَيْنِ، تو کیسے ہوگا جب جمع ہو جائیں گے، جب اکٹھا ہو جائیں گے دو دن کا کام. جب دو دنوں کا کام اکٹھا ہو جائے گا تو کیسا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دن کا کام نہیں کیا، کام کی زیادتی کی وجہ سے، زیادہ کام تھا، بوجھ تھا، آپ سے نہیں ہو سکا تو وہ نہیں کیا. جب وہ کام آپ نے نہیں کیا آج کا کام، اور سوچنے لگے کہ یہ کام کل کروں گا، تو کل کا کام پلس یسٹرڈے، یہ دونوں کام یسٹرڈے اور ٹمارو، یہ دونوں کا کام کیسے ایک دن میں ہو جائے گا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ کا کام روزانہ نپٹا دیں اور آج کا کام کل پر مت ٹالیں. مات عمر بن عبدالعزیز،
عمر بن عبدالعزیز سن 101 ہجری میں انتقال کر گئے. تو یہ مختصر لیسن تھا ہمارا جو آپ نے سنا. امید کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور مختصر میں نے اس کی تشریح بیان کی ہے اور ترجمہ ہی کیا ہے زیادہ تر. تو آپ محنت سے اسے پڑھیے اور دیکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ کلاس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.